السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، ہم نے ایک اخلاقی کہانی سیریز کے نام سے ایک اخلاقی درس کا آغاز کیا ہے۔ اس درس کا فقط مقصد یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اس جذبے کو پھر سے پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور پھر سے ایک نئی امنگ کے ساتھ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس اخلاق کو اپنانے کی حد ممکنہ تک کوشش کریں، اور انشاءاللہ ایک اچھائی کا راستہ ہے، اور اچھائی کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ آپ یقیناً آپ اس اخلاق کو اپنے وجود کے اندر ڈھال سکیں گے۔ آج ایک کہانی علم کی دولت سے متعلق ہے کہ علم ایک دولت ہے، اور علم کی جو اس کو حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی حصول کی دعائیں پیغمبروں نے بھی مانگی۔ علم وہ دولت ہے جو حاصل اور خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ عالم کی ہر جگہ عزت و قدر ہوتی ہے۔ علم کے حصول کے لیے چین تک جانے کی تلقین کی گئی ہے۔ علم کی دولت آپ کو جہاں سے بھی ملے وہ آپ لے لیں۔ علم ایک لازوال دولت ہے۔ آئیے اب اسی متعلق ایک علم کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ روزانہ اس نوجوان کو چند کتابیں اٹھائے ہوئے دیکھتا، پھر شام گئے واپس آئے دیکھتا۔ بعض اوقات نوجوان کے پھٹے پرانے کپڑے اور اس کی غربت دیکھ کر اس کا دل کراہتا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ البتہ دن میں ایک آدھ مرتبہ جب نوجوان اس کی دکان سے کھانے پکانے کی چیزیں لینے آتا یا مدرسے جانے کے لیے اس کی دکان کے سامنے سے گزرتا تو وہ اسے سمجھاتا۔ کیا سمجھاتا؟ سمجھاتا یہ کہ میاں پڑھائی لکھائی میں کیا رکھا ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ امراء وزراء کا کام ہے، یہ ان کے بچوں کا کام ہے جنہیں لکھائی پڑھائی کی سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تمہارے جیسے لوگوں کو پڑھائی کی لکھائی کے بجائے کسی دکان پر نوکری کر لینی چاہیے یا پھر کوئی ہنر سیکھ لینا چاہیے تاکہ روٹی کمانے کے قابل ہو جاؤ۔ نوجوان طالب علم روزانہ دکاندار کی باتیں سنتا، مگر کچھ کہے بغیر آگے چل دیے۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، اس علم حاصل کا جنون تھا اور حد سے زیادہ اس کا شوق تھا، اور وہ زیادہ وقت پڑھائی لکھائی کے کاموں میں صرف کرتا تھا۔ دکاندار کو طالب علم کے اس رویے پر بعض اوقات بہت غصہ بھی آتا تھا۔ وہ کہتا، برخوردار، کیوں خواہ اپنا وقت ضائع کیے کرتے ہو؟ اپنی کتابیں مجھے دے دو، میں ان پر سودا سلف باندھ کر جو ہے لوگوں کو دیا کروں گا لپیٹ کر۔ تم کوئی ہنر سیکھ لو تاکہ کام آ سکے اور ایک کام کے آدمی بن سکو۔ آخر کب تک ان پھٹے پرانے کپڑوں میں گزر بسر کرو گے؟ طالب علم حسب معمول اس کی باتوں کو مسکرا کر مدرسے کی طرف چل دیتا تھا۔ ایک دن دکاندار دکان پر بیٹھا، لوگوں کا سودا سلف کا ایک ہجوم تھا لینے کا، وہ انہیں دیتا جا رہا تھا کہ اچانک یک اس کی نظریں جو ہے
گھوڑا سواروں پر پڑی اور وہ اس کی دکان کے سامنے سے جو گزر رہے تھے۔ اچھا، اب کوئی ان میں سے بولا کہ ارے یہ تو امیر بصرہ کے، یعنی بصرہ کا جو امیر ہے، وزیر ہے، گورنر، یہ تو اس کے سپاہی ہیں، اور یہ یہاں کیا کر رہے؟ گھوڑا سوار اس کی دکان سے آگے چلتے ہوئے ایک پرانے اور خستہ حال مکان کے سامنے جو ہے رک گئے۔ وہ سب گھوڑا سوار اس سے اترے۔ امیر ان میں سے جو بڑا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازے سے ہٹ کر اندر سے جواب کے انتظار کر لینے کا جو ہے کھڑے ہو گیا۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ غربت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جو دکاندار اسے ہر وقت سمجھاتا تھا، یہ وہی بچہ تھا۔ تو غربت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گھوڑا سواروں کو دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اندر تشریف لے آئیے۔ اب ان جو گھوڑا سواروں کا جو ایک سردار تھا وہ اس نوجوان سے، اس کی بلکہ گفتگو سے بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہوئی بغیر بھی نہ رہ سکا۔ اس نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، آپ کا نام اسماعی ہے؟ جی ہاں، میرا نام اسماعی ہے۔ تو فرمائیے کہ آپ مجھ سے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لائے؟ تو بھائی جان، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں اور ہمارا کام آپ ہی سے ملنا ہے۔ ہم امیر بصرہ محمد بن سلیمان کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بچہ کہنے لگا، اسماعی کہ امیر بصرہ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں تو انہیں جانتا تک نہیں، وہ امیر اور میں غریب، انہیں مجھ سے کون سا کام ایسا پڑ سکتا ہے؟ جناب، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، امیر بصرہ نے کسی اور شخص کو بلایا ہو۔ اسماعی نے بے فکری سے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اب وہ گھوڑا سواروں کا جو تھا امیر تھا، وہ کہنے لگا، نہیں، ہمیں قطعی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ امیر نے نوجوان نے مخاطب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ان پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں مجھے امیر بصرہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ گھوڑا سوار نوجوان اسماعی کی بات سن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جدھر سے آیا تھا اسی طرف واپس لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ آیا تو قیمتی لباس، عطر اور 1000 دینار کی تھیلی اپنے ساتھ لایا۔ تمام چیزیں اس نے نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جناب، آپ تیار ہو کر میرے ساتھ جس قدر جلدی ہو سکے آئیے، امیر بصرہ آپ کے انتظار کا منتظر ہے، آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اسماعی نوجوان جب تیار ہو کر امیر بصرہ کے محل کی طرف روانہ ہوا تو وہ دکاندار موجود نہیں تھا، ورنہ وہ حیرت سے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھتا اور اس سے اچانک تبدیلی کے بارے میں دریافت کرتا۔ اسماعی امیر بصرہ کے محل میں پہنچا تو اس نے اپنی بے چینی کے عالم میں چہل قدمی کرتے پایا امیر بصرہ کو۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح اس کی جانب بڑھا، آؤ آؤ اسماعی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جی جناب، میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم۔
آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ نوجوان اسمعی نے ادب سے دریافت کیا، امیر محمد بن سلیمان اپنے ساتھ محل میں لے گئے۔ اس کی خاطر تواضع سے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے، نوجوان، بات دراصل یہ ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کو اپنے بیٹے محمد امین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس خدمت کے لیے تمہیں طلب کیا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو تم بغداد چلے جاؤ، امیر المؤمنین تمہارا منتظر ہے۔ اسمعی نے ضروری کتب ساتھ لیں۔ جب وہ بغداد کے لیے روانہ ہوا تو امیر محمد بن سلیمان کے دوست اور اس کے صاحب اس کے ہمراہ تھے۔ نوجوان خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور محل کے دروازے تک اسے لینے آیا۔ پھر وہ اسمعی سے مخاطب ہو کر بولے، ہم نے امین کو آج سے آپ کی شاگردی میں دے دیا۔ یہ انتخاب ہم نے بہت سوچ کر کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم امین کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دو، اسے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، لیکن ایسی کوئی بات نہ سکھانا جس سے اس کے خیالات میں خرابی پیدا ہو۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا امام بن جائے، اس کا خلیفہ بن جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی رہائش کے لیے بغداد میں شاندار بندوبست کیا اور شہزادے امین کا اتالیق تھا۔ دربار میں اسے اہم مقام حاصل تھا۔ خود خلیفہ ہارون الرشید بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن اسمعی بصرے واپس گیا تو اس کے آگے پیچھے خادموں کی ایک لمبی قطار تھی، نوکر چاکر، گھوڑا، دینار و درہم۔ وہ اپنے پرانے گھر کی جانب رواں دواں تھا کہ اسی دکاندار کی دکان کے سامنے سے اس کا گزرنا ہوا جو اسے پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ دکاندار نے دیکھا تو دوڑ کر اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ دکاندار کو اس کے گھوڑے کی لگام تھامے دیکھ کر محافظ ننگی تلواریں لے کر آگے بڑھے، لیکن اسمعی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ دکاندار حیرت و پریشانی میں اسمعی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، دکاندار کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، محترم بزرگ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے دن بدل چکے ہیں، علم کی دولت میرے کام آئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے آپ کی دعاؤں کے طفیل اپنے بیٹے امین کا استاد مقرر کیا ہے۔ دکاندار نے یہ بات سن کر اس کا منہ چوم لیا اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، اور علم کی دولت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بچوں، یہ ایک مختصر سی کہانی تھی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی علم کا اسی نوجوان کی طرح ایک جذبہ، شوق اور امنگ پیدا کرے، اور آپ کو زندگی میں ایک کامیاب اور کامران ایک آدمی بنائے۔ شکریہ۔ جن بچوں نے اسے سبسکرائب نہیں کیا اسے